مئو کے قریب میں ایک جگہ ہے گھوسی، 2 بچے مدرسے کی چھٹی ہوئی، بہار کے غالباً رہنے والے تھے، مدرسے کی چھٹی ہوئی گھر جا رہے تھے، وہاں گھوسی سے کچھ دور ایک علاقہ ہے سید آباد، بس پہ چڑھنے لگے اور بولیرو بڑی تیز رفتار بولیرو آئی، اور بعد میں جو ویڈیو وائرل ہوا ہے، ویڈیو دیکھ کر کے صاف پتا چل رہا ہے کہ بولیرو والوں نے جان بوجھ کر کے ان دونوں لڑکوں کو ٹکر مارا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، غالباً 12-13 سال کے بچے ہوں گے، بولیرو نے ٹکر ماری۔ ایک لڑکے کا نام ریحان تھا اور ایک لڑکے کا نام کچھ اور تھا، 2 بچے تھے مدرسے کے، دونوں بچوں کو بولیرو نے ٹکر ماری ہے۔ ایک تو وہی موقع واردات پر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اور دوسرا اسپتال میں جا کر کے دم توڑ دیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کے اندر سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ کسی بھی سماج کے اندر سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں، حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی گاؤں کا پردھان بن جائے، کوئی MLA بن جائے، کوئی منسٹر بن جائے، تو وہ بیچارہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، کہیں پر بھی سر جھکا دیتا ہے، کہیں پر بھی عبادت کر لیتا ہے، کہتا ہے کیا مولوی صاحب کیا بتائیں، پالیٹکس ہے، راجنیتی ہے۔ ایسی پالیٹکس کو، ایسی راجنیتی کو ٹھوکر مار دینی چاہیے جو آپ کا ایمان آپ سے چھین لے، آپ کا عقیدہ آپ سے چھین لے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا
بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں، خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں، 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ، ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ، حشر تک اس میں سونا پڑے گا، روشنی کا بھروسہ نہیں ہے، حشر تک اس میں سونا پڑے گا، روشنی کا بھروسہ نہیں ہے، کب تلک حب دنیا کرے گا، ایک نہ ایک دن تو آخر مرے گا، کب تلک حب دنیا کرے گا، ایک نہ ایک دن تو آخر مرے گا، مال و دولت پہ ہرگز نہ خوش ہو، اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے، مال و دولت پہ ہرگز نہ خوش ہو، اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اسٹیج پر بیٹھا ہوا اور اس پنڈال کے نیچے میں کافی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں ان کو کتنا ٹھنڈا لگ رہا ہوں، یعنی اس طریقے کے موسم کی امید نہیں تھی۔ فروری کی آج 19 تاریخ ہے، اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے کٹیا کے اس پروگرام میں ایسا موسم ملے گا۔ بہرحال آپ حضرات نے بڑی محبتوں کے ساتھ آج کے پروگرام میں شرکت کی ہے۔ رات کے 12 بج چکے ہیں اور آپ ابھی تک بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں بھی ماشاءاللہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین آج کے اس پروگرام میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور مولانا امین الدین محمدی حفظہ اللہ کا یہ ادارہ، جہاں ابھی ہم نے دیکھا کہ 20 بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی اور 20 طلبہ نے یہاں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اور بہت کم وقت میں اس ادارے نے ماشاءاللہ بہت اچھی پیش رفت کی ہے، بہت اچھی ترقی کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ادارہ، چاہے وہ معہد عبداللہ بن مسعود ہو، چاہے یہاں لڑکیوں کے لیے جو ادارہ چل رہا ہے کلیت الفردوس ہو،
یہ ادارے اور ترقی کریں، اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں سے پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا سچا خادم بنائے اور اپنے ماں باپ کے نام روشن کرنے کا سبب بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر کے لیے مولانا حمید الدین صاحب نے مجھے کوئی ٹاپک یا عنوان نہیں دیا تھا، میں نے اپنی صلاحیت سے، اپنی سمجھ سے ایک موضوع چنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موضوع ہمارے تمام جلسوں اور کانفرنسوں کا مقصد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام اور ہر جلسے کے اوپر بہت خرچ ہوتا ہے، بڑی محنتیں ہوتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ محنت ایک طرف سے ہوتی ہے، منتظمین بھی بہت محنت کرتے ہیں، اور آپ حضرات بھی بڑی قربانی دے کر کے جلسوں میں آتے ہیں۔ میں تو گاؤں دیہات میں دیکھتا ہوں کئی کلومیٹر سے عورتیں بچوں کو لے لے کر کے پیدل چلی آ رہی ہیں۔ شہر میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، شہر میں آپ کو 200 میٹر جانا ہو تو عورتیں تیار نہیں ہوں گی پیدل جانے کے لیے، اور گاؤں دیہات میں 5-5 کلومیٹر عورتیں چل رہی ہیں پیدل، اور جھنڈ کی جھنڈ جو ہے وہ آ رہی ہے، اور ان جلسوں میں باقاعدہ مغرب بعد یا عشاء بعد سے لے کر کے جب تک یہ پروگرام چلتا ہے اکثر عورتیں اور مرد حضرات بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے میرے پیارے۔ پھر آپ علماء کو دیکھیں، کوئی ممبئی سے آ رہا ہے، کوئی بنارس سے آ رہا ہے، کوئی بلرام پور سے آ رہا ہے۔ آسان نہیں آج کے دور میں سفر کرنا۔ میں بڑائی کے طور پہ نہیں، فخر کے طور پہ نہیں، اظہار حقیقت کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 24 گھنٹے سے مجھے بستر کی نیند نصیب نہیں ہوئی۔ کل دوپہر میں مدرسے میں تھا، فلائٹ سے دلی گیا، ہریانہ میں پروگرام تھا کل رات میں، وہاں پر بھی بھاگم بھاگ پہنچا، رات میں پروگرام کیا، رات ہی میں پھر وہاں سے چل دیا۔ صبح 5 بجے کی فلائٹ لیٹ بھی ہو گئی، بیٹھے بیٹھے فلائٹ پر جو تھوڑا بہت اونگ لیا، صبح 7-7:30 بجے بنارس ایئرپورٹ پہنچا، ڈائریکٹ مدرسے گیا، ڈیوٹی کی، اور ڈیوٹی کر کے پھر آج دوپہر میں پھر کار کے ذریعے 300 کلومیٹر کا سفر کر کے کار میں بیٹھے بیٹھے آپ کے بیچ میں آیا ہوں، اور ابھی پھر تقریر کرنے کے بعد پھر 300 کلومیٹر کار میں بیٹھے بیٹھے جانا ہے، اور پھر کل صبح ڈیوٹی کرنا ہے۔ یہ ہماری اور یہ ہمارے جیسے نہ جانے کتنے علماء ہوں گے میرے بھائی، کتنے خطباء ہوں گے جن کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ اتنی قربانیاں اور اتنی محنتیں اور قوم کا اتنا سرمایہ، اتنا پیسہ، اتنی انرجی، اتنا سمے، اتنا ٹائم کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا یہ سوال نہیں ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو بولتے ہیں کہ بھئی جلسوں کی کیا ضرورت ہے، ان پروگراموں کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں مشاعرہ کرا دو، لوگ کہتے ہیں کھیل کروا دو، ٹورنامنٹ کروا دو۔ لوگ جلسے اور پروگرام کرانے سے بھاگتے ہیں کہ بھئی ان کا کیا فائدہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسے اور پروگرام، ان کا بنیادی مقصد ہے سماج کی اصلاح کرنا، سماج کو سدھارنا، سماج کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو دور کرنا۔ جس طریقے سے انسان بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری ہے، کوئی خطرناک بیماری ہے، تو ڈاکٹر ایکس رے کرواتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے، خون کی جانچ کرواتا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، آپ کی بیماریوں کو بتاتا ہے، اور پھر آپ کا علاج کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سماج کو بھی بہت ساری بیماریاں، بہت ساری برائیاں، بہت ساری گندگیاں ہمارے سماج کو دوشت کر رہی ہیں، خراب کر رہی ہیں۔ انہی برائیوں کو دور کرنا اور سماج کو سدھارنا
اسی کا نام ہے اصلاح معاشرہ، اور آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، معاشرے کو سدھارا کیسے جائے، معاشرے کی برائیوں کو دور کیسے کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں سماج اور معاشرے کی چند برائیوں کو بیان کروں، ایک بنیادی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ سماج کو سدھارنے میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے، سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح کرے، ہر انسان پہلے اپنے آپ کو سدھارے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا خامی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری انگلی ہمیشہ دوسروں پر اٹھتی، ہم کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، اور ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ اے یہودیوں، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم دوسروں کو نیکی کا پاٹھ پڑھاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم تو اللہ کی کتاب کو بھی پڑھتے ہو، تم تو تورات کو بھی پڑھتے ہو، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تمہارے پاس عقل اور دماغ نہیں ہے؟ یعنی تم اگر کتاب پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب تورات پڑھتے ہو، تو پہلے اپنی اصلاح کرو، پہلے اپنے گریبان میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اہل ایمان کو خطاب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تم اپنی ہی کہی گئی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے گفتار اور کردار میں فرق کیوں ہے؟ تمہاری کتنی اور کرنی میں فرق کیوں ہے؟ تمہارے کردار میں اور تمہاری باتوں میں فرق کیوں ہے؟ تم وہ بات کیوں بیان کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو؟ یہ پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہمیں سماج کی اصلاح کرنا ہے، سماج کو سدھارنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ میرے ساتھ اللہ کے نبی کے ایک صحابی جن کا نام حنظلہ تھا، وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، راستے میں ان کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ کہا کہ ابو بکر صدیق، میں اللہ کے پیارے نبی سے ایک بات پوچھنے جا رہا ہوں۔ بات یہ ہے جب ہم اللہ کے پیارے نبی کے پاس ہوتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم نبی کے پاس ہوتے ہیں تو جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتے ہیں، لیکن جب بیوی بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جب گھر چلے جاتے ہیں، جب اپنے دنیا کے کاموں میں چلے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق، پھر دل کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، پھر دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ تو منافق کی علامت ہے، یہ تو منافق کی پہچان ہے۔ میں ڈر گیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ میں یہی مسئلہ پوچھنے اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں کہ اے اللہ کے نبی کہیں حنظلہ منافق تو؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے اے حنظلہ، جو بات تم اپنے بارے میں محسوس کر رہے ہو یہی بات تو میں بھی محسوس کرتا ہوں، چلو ہم دونوں اللہ کے نبی کے پاس چل کر کے یہ بات پوچھتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور یہی بات رکھتے ہیں اے اللہ کے نبی، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، جب آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں، جب بیوی بچوں میں جاتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، پھر دل کی وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ منافق کی علامت تو نہیں ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نہیں، اے حنظلہ تم منافق نہیں ہوئے،
تم یہ مت سمجھو کہ تم منافق ہو گئے ہو، ولکن شیئا فشیئا، اے حنظلہ دل کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ اگر ایک حالت میں تم رہتے، جس حالت میں میرے پاس رہتے ہو، اگر پرماننٹ اسی حالت میں رہتے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آتے۔ اے حنظلہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو، دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حنظلہ کو پہلے اپنے بارے میں خیال آیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہے۔ سماج کی اصلاح کرنا ہے تو ہمیں پہلا کام نہیں کرنا پڑے گا، اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، پہلے اپنا امتحان کرنا پڑے گا، اپنا احتساب کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے اور اس کو دور کرنا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، معاف کیجئے گا مائک اچھا کام نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں یا تو یہ مائک گڑبڑ ہو، وہ مائک صحیح ہو، مائک کی آواز جو ہے نا نہیں اچھی سمجھ آ رہی ہے۔ بولنے والے تو مائک میں اپنی آواز محسوس ہونی چاہیے، مائک میں آواز محسوس نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے سننے والوں کو ٹھیک لگ رہی ہے، بولنے والے کو اپنی آواز مائک میں محسوس ہونی چاہیے۔ بہرحال ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، اب مان لو ہمیں کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے اور ساتھ میں اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری ہے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور اس نے دیکھا کہ صاحب ان کو سردی ہے، زکام ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے، باڈی میں درد ہے، اور ساتھ میں ان کو ٹی بی ہے، ساتھ میں ان کو ڈائبٹیز ہے، ساتھ میں ان کو کینسر ہے، کوئی بڑی بیماری ہے، تو عقل مند ڈاکٹر ہوگا تو کیا کرے گا؟ پہلے سردی کی دوا دے گا، پہلے بخار کا علاج کرے گا، پہلے سر درد کا علاج کرے گا؟ نہیں، جو بیماری بڑی ہے، جو بیماری خطرناک ہے، اچھا ڈاکٹر اور معالج وہ ہے جو آپ کی بڑی بیماری کا علاج پہلے کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کے اندر سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ کسی بھی سماج کے اندر سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں، حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ دھرتی کے اوپر، اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، شرک کیا جائے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اس لیے اگر سماج کو سدھارنا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، سماج کو صحیح راستہ دکھانا ہے، تو سب سے پہلے توحید کو پھیلانا ہوگا اور شرک کو روکنا ہوگا، شرک سے لوگوں کو باخبر کرنا ہوگا، شرک سے لوگوں کو منع کرنا ہوگا۔ اسی لیے جتنے نبی دنیا میں آئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جتنے نبی دنیا میں آئے ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلا پیغام یہی دیا، سب سے پہلا میسج یہی دیا، سب سے پہلا سندیش یہی دیا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی اور کو تم شریک مت کرو۔ سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا، اور اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معافی کے قابل نہیں، معافی نہیں ہے، اس گناہ کی معافی۔ اللہ قرآن میں سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمارے ان 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا، اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی اور کو شریک کیا ہوتا، ان کی کوئی نیکی اللہ کیا قبول نہ ہوتی، ان کی تمام نیکی برباد ہو جاتی۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی سے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس ملک میں کروڑوں لوگ گائے کی عبادت کرتے ہیں،
ندی کی عبادت کرتے ہیں، سانپ کی عبادت کرتے ہیں، چوہے اور بندر اور سور کی عبادت کرتے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اتنے طریقے کا شرک ہو رہا ہے اس ملک میں، اس دیش میں۔ اور آپ کے بہت سارے مسلمان بھائی جو توحید سے ناواقف ہیں، ان کو پٹی پڑھائی گئی، اولیاء کرام کی محبت کے نام پہ اولیاء کی قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں، اولیاء کرام کے آگے جا کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ کتنی طریقے کا شرک ہمارے آس پاس میں ہو رہا ہے۔ اگر شرک کی اتنی ویرائٹی کے بیچ میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توحید پر رکھا ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو میرے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا کرم، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو توحید والا بنایا، تو نے ہدایت کا راستہ ہم کو دیا۔ اے اللہ اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم بھی گمراہ ہو جاتے۔ شرک کے اس ماحول میں، اس کفرستان میں، اس شرک کے گڑھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو لا الہ الا اللہ قائم رکھا ہے تو دعا کیجیے میرے بھائیوں، اسی لا الہ الا اللہ پر اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں حکم دیتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، مرتے دم تک اپنے اسلام کی حفاظت کرو، اپنی توحید کی حفاظت کرو۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس توحید کو کبھی ہلکے میں نہ لینا، اس شرک کو کبھی ہلکے میں نہ لینا۔ کسی کے پیار اور محبت کے نام پر اللہ کی توحید کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کرنا میری بہنوں۔ آج افسوس ہوتا ہے جب جھارکھنڈ کے رانچی کی ایک مسلمان لڑکی جس کا نام نصرت جہاں ہے، جو 5 ٹائم کی نمازی لڑکی، روزے دار لڑکی، علماء کا بیان سننے والی لڑکی، دیندار فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی، فیس بک پر ایک لڑکے سے دوستی کرتی ہے، ایک غیر مسلم لڑکے سے محبت اس کو ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فیس بک کے اوپر جب اس کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں تو نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کرتی ہے، شادی کرتی ہے، اور اتنا ہی نہیں وہ لڑکی اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اور نصرت جہاں سے وہ لڑکی نشا سنگھ بن جاتی ہے۔ یہ واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری قوم کی بچیوں کو توحید کی اہمیت نہیں معلوم، ان کو ایمان کا مطلب نہیں پتا، ان کو اسلام کا مطلب نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی کفر کے راستے پہ چلا جائے تو یہ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہ کتنا بڑا نقصان کا سودا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ سدھارتھ نگر کے اس علاقے میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دھن دولت نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت عالیشان مکان نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بینک میں بہت زیادہ پیسے نہ ہو، آپ کے پاس بہت اچھا لائف اسٹائل نہ ہو، لیکن میرے پیارے ساتھیوں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ دنیا میں بہت پریشان ہیں، بہت غریب ہیں، بہت تکلیفوں میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر توحید کو لے کے چلے گئے، اگر ایمان کو بچا کے لے کے چلے گئے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور سب کچھ ہمارے پاس ہے، دولت بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سب کچھ لے کے چلے گئے اور ایمان کو بچا نہ سکے، توحید کو بچا نہ سکے، تو ہم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا، ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا قیامت کے دن کوئی نہ ہوگا۔
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ توحید کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے تو کفر کی حالت میں مر جائیں گے، وہ اسلام کے بغیر دنیا سے جائیں گے، وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائے، اللہ کے یہاں ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. زمین بھر کے سونا بھی اگر کوئی لے کے آ جائے، ایمان کی ویلو، ایمان کا درجہ اور ایمان کے برابر میرے پیارے ساتھیوں نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی، بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، ان کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، اپنے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ شہید ہو جاتی ہے مگر اپنی توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی ہے. حضرت بلال کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، عرب کی تپتی ہوئی ریت کو ان کو لٹا دیا جاتا ہے، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا ہے. ان کا مالک امیہ بن خلف ان سے کہتا ہے اے بلال تو اللہ کی توحید کو چھوڑ دے، تو محمد کا دین چھوڑ دے، ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے. بلال سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، بلال کی پیٹھ عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس کی پیٹھ جھلس رہی ہے مگر بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میں اس اللہ کی توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. آج ہمارے یہاں کوئی گاؤں کا پردھان بن جائے، کوئی ایم ایل اے بن جائے، کوئی منسٹر بن جائے تو وہ بیچارہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، کہیں پر بھی سر جھکا دیتا ہے، کہیں پر بھی عبادت کر لیتا ہے. کہتا کیا مولوی صاحب کیا بتائیں، پالیٹکس ہے، راجنیتی ہے. ایسی پالیٹکس کو، ایسی راجنیتی کو ٹھوکر مار دینی چاہیے جو آپ کا ایمان آپ سے چھین لے، آپ کا عقیدہ آپ سے چھین لے. اللہ کے نبی کو آفر کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیے جھگڑا ختم کر لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے 360 معبود جا کر لیجیے، عبادت کر لیجیے، ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک دن ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک دن آپ ہمارے 360 بتوں کی عبادت کر لیجیے، آئیے سمجھوتا کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں. نبی نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اے کافر کان کھول کر سن لو، جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں جب تک تم شرک کر رہے ہو تم اس اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم ولی دین. اے کافر تم اپنے دین پر چلو، میں اپنے دین پر چلتا ہوں، میں تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. بھائی چارہ اپنی جگہ ہے، انسانیت اپنی جگہ ہے، مانوتا اپنی جگہ ہے، عقیدہ اپنی جگہ ہے. عقیدہ توحید سے کبھی دستبردار مت ہونا میرے پیارے ساتھیوں. یہ پیشانی جھکانا تو اللہ کے سامنے جھکانا. مولانا حالی نے 100 سال پہلے مسلمانوں کا نقشہ کھینچا تھا، انہوں نے تو 100 سال پہلے کہا تھا، آج 2025 آ گیا، لیکن آج بھی مولانا حالی کا یہ شعر جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے.
کہ کہیں پر بھی سر جھکا دے، اس کی توحید کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو شرک پروف سمجھنے لگا۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، شرک دنیا میں سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا پاپ تھا اور سب سے بڑا پاپ رہے گا، اور شرک کرنے والا اللہ کا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سماج کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے شرک کو اکھاڑ کے دیکھنا ہوگا، شرک کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو، جب تک دھرتی پر شرک ہو رہا ہے، دھرتی پر امن اور چین قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی کائنات پر جب تک غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، زمین میں سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، شرک نہیں کیا، کسی بھی طریقے کے شرک کی ملاوٹ نہیں کی، انہیں کو امن اور چین ملنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر امن اور چین چاہیے تو توحید کے راستے پر آنا پڑے گا اور شرک سے اپنے دامن کو بچانا پڑے گا۔ اور آگے بھی سماج کی اصلاح کرنا ہے تو سماج میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا سب سے قیمتی طبقہ کون ہے، سماج میں سب سے قیمتی لوگ کون ہیں۔ جب سماج میں ہم جائزہ لیتے ہیں تو سب سے قیمتی طبقہ کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی سماج میں اس کے نوجوانوں کا طبقہ۔ کسی قوم کو آج کے دور میں اگر برباد کر دینا ہو، اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کر دو تو قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان نوجوانوں کی حالت دیکھ لو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ان کے اندر دین کا شعور کتنا ہے، ان کے اندر اسلام کتنا ہے، ان کے اندر ایمان کتنا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی سیرت کیسی، ان کی صورت کیسی ہے۔ نوجوانوں کو دیکھ لو، اگر نوجوان آپ کو اچھے نظر آ جائے، نوجوان اگر آپ کو صحیح نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ قوم بھی صحیح ہے، اور نوجوان اگر آپ کو بگڑے ہوئے نظر آ جائے تو سمجھ لو کہ قوم بھی بگڑی ہوئی ہے۔ اور نوجوانوں کا حال اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے میرے پیارے ساتھ۔ کون سی ایسی برائی ہے اور کون سی ایسی گندگی ہے جس میں آج ہمارا نوجوان لپت نہیں ہے میرے پیارے ساتھ۔ ہمارا نوجوان یہ بھول گیا کہ وہ امت مسلمہ سے اس کا تعلق ہے، وہ مسلمان ہے۔ دنیا کا ایک دستور ہوتا ہے میرے بھائی، ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا بڑا نالائق ہوتا ہے، باپ اس سے ناراض رہتا ہے، لیکن جو 3 بیٹے باپ کے بڑے فرما بردار، بڑے اچھے، بڑے لائق بیٹے ہوتے ہیں، جب یہ 3 لائق بیٹے جب یہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، جب یہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جب یہ باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو باپ کو زیادہ دکھ ہوتا ہے، باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دوسری قومیں کیا کر رہی ہیں میں یہ نہیں جانتا، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو وہ امت ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکا کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ جب مسلمان گناہ کرتا ہے، جب مسلمان بدکاری کرتا ہے، جب مسلمان شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض ہوتا ہے، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، بہت زیادہ ناراض، اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جوتے کھا رہے ہیں، ہر جگہ جوتے کھا رہے ہیں۔ ہماری چاہے مسجد اقصی کا معاملہ ہو، بیت المقدس کا، جہاں شہر فلسطین پر، شہر غزہ پر بم برسا برسا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا، کہ آپ کے ملک کے معاملات ہوں جہاں اپنی مسجدوں کی، اپنے مدرسوں کی، اپنی عبادت گاہوں کی
آپ حفاظت کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کو لے کر کے طرح طرح کے اندیشے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں دن بدن حالات آپ کے لیے تنگ ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا، تم کو تکلیف میں کیوں ڈالے گا، تم کو پریشانی میں کیوں ڈالے گا؟ اگر تم ایمان والے بن جاؤ، تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ تو اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ اللہ تو بڑا کرم والا ہے۔ اللہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا ثواب دینے والا ہے، وہ تو نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب کیوں دے گا؟ اگر عذاب آ رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے، اس کا مطلب کہ تمہارے کرتوت خراب ہے، تمہارا عمل گڑبڑ ہے، اللہ کو تم ناراض کر۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، سورہ روم کی آیت نمبر 41، آیت نمبر 41، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں، زمین پر، پانی میں، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ جائے، بگاڑ نظر آ جائے، تباہی نظر آ جائے، بربادی نظر آ جائے، سمجھ جاؤ بما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ عمل کی تم کو سزا دے رہا ہے، کچھ کرتوتوں کی سزا دے رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں جب جلسے میں آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں 15-16 سال کے بہت سارے لڑکے ویڈیو بنانے لگتے ہیں، فوٹو لینے لگتے ہیں۔ میں چین سے بیٹھا بھی نہیں ہوں، کپڑے بھی چینج نہیں کیا، مولانا تھوڑا سا سیلفی آپ کے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ سیلفی کیوں لی جا رہی ہے۔ معاف کرنا، مولانا کی باتوں پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دینا ہے۔ ہاں، سیلفی لے کر، ویڈیو لے کر انسٹا پہ ڈال دینا ہے، فیس بک پہ ڈال دینا ہے، اسٹیٹس پہ لگا دینا ہے، اپنے ساتھیوں کے پہ جھنڈا گاڑ دینا ہے کہ ہاں دیکھو ہم نے فلاں مولانا کے ساتھ سیلفی لی تھی، ہم نے فلاں عالم صاحب کے ساتھ سیلفی لی تھی۔ مت کرنا میرے نوجوان ساتھیوں، علماء کے ساتھ سیلفی لینا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں، کام آنے والی چیز یہ کہ آپ علماء کی باتوں پر عمل کریں، آپ علماء کی نصیحت پر عمل کریں، آپ علماء کی باتوں کو قرآن سے سن کر کے دل میں اتاریں۔ آج یہ دیکھو آپ منہ میں گٹکھا کھائے ہوئے ہیں، گٹکھا کھائے ہوئے ہیں، رات رات بھر آپ بیٹھ کر کے موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ صبح کو اسٹیٹس لگا رہے ہیں کہ آئی ایم وتھ فلاں مولانا، میں فلاں مولانا کے ساتھ کٹیا کے جلسے میں گیا تھا۔ یہ کوئی فخر کی اور خوشی کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوجوانی دی ہے، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس جوانی کا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ سب سے سوال ہوگا، عبدالغفار صاحب سے بھی ہوگا، مولانا حمید الدین صاحب سے بھی ہوگا، یہ ہمارے حفاظ کرام سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، سب سے ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ 50 سال کی، 70 سال کی، 60 سال کی جو زندگی ملی، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَىٰ، میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا، جو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور تھا، جو 15-16 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، جو پاور کا دور تھا، جو کچھ کرنے کا دور تھا، جس میں تیرا بدن اچھا کام کرتا تھا، جس میں تیرا دماغ زیادہ کام کرتا تھا، جس میں تجھ کو گناہ کرنے کا موقع مل رہا تھا، جس میں تو گناہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟
بڑھاپے میں بہت متقی بن گئے، بڑھاپے میں حاجی بن گئے، نمازی بن گئے، معاف کرنا یہ بہت تقوی دینداری کی علامت ہے۔ جوانی آپ کی کیسی گزری ہے، اللہ جوانی کے بارے میں الگ سے سمجھا۔ تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تم نے مال کہاں سے کمایا؟ ہریانہ میں بھی پروگرام تھا کل میرا، میوات کا علاقہ، مجھے وہاں کے نوجوانوں نے بتایا کہ مولانا ذرا اس پر بھی آپ تقریر میں بولیے گا، آج بہت بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان آن لائن وہ غلط طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسہ کما رہے ہیں، جس کو آن لائن ٹھگی بولتے ہیں یا سائبر کرائم بولتے ہیں، لوگوں کے اے ٹی ایم سے پیسہ چرا لینا، لوگوں سے او ٹی پی مانگ کر کے ان سے بینک کا پورا پیسہ لے لینا، لوگوں کو دھمکی دے کر کے پیسہ لے لینا، یہ کام آج بہت سارے جگہوں پر مسلمان کر رہا ہے۔ سود و بیاج کا دھندا مسلمان کر رہا ہے، آج رشوت کا پیسہ مسلمان کھا رہا ہے، سود کا پیسہ مسلمان کھا رہا ہے، اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ مسلمان کر رہا ہے، اپنی بہن کا حق اور حصہ مسلمان رکھ رہا ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اے حرام کمائی کھانے والوں، یہ کمائی تو تم دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے، نہ زمین تمہارے ساتھ جائے گی، نہ جائیداد تمہارے ساتھ جائے گی، نہ فور ویلر تمہارے ساتھ جائے گی، نہ یہ تمہارے ساتھ جائے گا، سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب اللہ کے پاس ہم جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں، تو قبر میں نہ ہماری دولت ہمارے ساتھ جائے گی، نہ ہماری زمین ہمارے ساتھ جائے گی، آخرت میں یہ تمام چیزیں، یہ بے ایمانی اور حرام کی کمائی ہمارے لیے بہت ہلاکت کا سبب بنے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا کی چند دنوں کی زندگی کے لیے آخرت کو برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تیسرا سوال پوچھے گا کہ تو نے مال کہاں سے؟ چوتھا سوال پوچھا جائے گا، وَفِيمَ أَنفَقَ، میرے بندے تو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا؟ شراب پر تو نہیں خرچ کیا، عیاشی پر تو نہیں خرچ کیا، جوا کھیلنے پر تو نہیں اڑایا، حرام چیزوں پر تو نہیں اڑایا، انہیں مال کو کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال ہوگا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال میرے پیارے بھائیوں ہم سب سے کیا جائے گا۔ میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو، جوانی کو برباد مت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ جوانی پھر نہیں ملے گی، یہ جوانی کی طاقت پھر نہیں ملے گی، اللہ کی قسم، جوانی کے آنسو، جوانی کی نماز، جوانی کی توبہ، جوانی کا روزہ، جوانی کی تہجد اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، تو گرمی سے بے حال ہوں گے، تو پسینے سے بے حال ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 لوگوں میں وہ نوجوان لڑکا ہوگا، وہ نوجوان لڑکی ہوگی، وہ نوجوان عورت ہوگی، وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَةِ اللَّہِ، وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، وہ نوجوان اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے عرش کا سایہ پائے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو تہجد کی نماز، ارے مولوی صاحب تہجد کی کیا بات کر رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ذرا سدھارتھ نگر کی مسجدوں کا جا کر کے سروے کر دینا، ذرا بستیوں بلرام پور کی مسجدوں کا سروے کر لینا، تمام مسلم علاقوں کا سروے کر لینا، فجر کی اذان میں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے والے زیادہ تر آپ کو لاٹھی لے کر کے بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ ملیں گے جو آج ان مسجدوں کو فجر میں آباد کیے ہوئے ہیں۔ نوجوان تو سویا پڑا ہے، مؤذن کی اشارات سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اس کی تو نیند نماز سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تہجد کیا پڑے گا کہ فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا،
اچھا کبھی کبھی آدمی خواب میں بڑی عجیب چیز دیکھتے. ابھی ہمارے مدرسے کے ٹیچر ہیں, ان کی ماں کا انتقال ہو گیا, 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. کل میرے پاس آئے, کہنے لگے مولانا ایک خواب جو ہے میری بھتیجی نے بھی دیکھا ہے اور میرے چھوٹے بھائی کی بیوی یعنی میری بھاوج نے بھی دیکھا ہے, اور دونوں نے سیم خواب دیکھا ہے کہ میری جس ماں کا انتقال ہوا, جو میری ماں جو بھی اللہ کو پیاری ہوئی ہے, انہوں نے خواب میں آ کر کے میری بھتیجی اور میری بھاوج سے یہ کہا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں اور قبر میں میری پیٹھ جو ہے آگ میں جل رہی ہے, مجھے بچا دو. تو انہوں نے آ کر کے مجھ سے پوچھا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے. تو میں نے علماء جو تعبیر ہیں, جو خواب کی تعبیر بیان کرنے والے علماء ہیں, ان کی تحریروں کی شکل میں جو جواب ہے, میں نے وہ جواب ان کو دیا. میں نے کہا کہ اگر کوئی انسان, مرا ہوا انسان اگر خواب میں آتا ہے اور وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں, تو اس کا مطلب یہ واقعی میں وہ تکلیف میں ہے, اور ہمیں اور آپ کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ کو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے. تو خواب میں کبھی کوئی بڑی چیزیں انسان دیکھ لیتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ ایک مرتبہ ان کو 2 فرشتے اٹھا کر کے لے کر کے گئے, 2 فرشتے ان کو اٹھا کر کے لے کر کے گئے اور ایک کنویں کے پاس پہنچے. انہوں نے کنویں میں جھانک کر کے دیکھا, اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے, آگ جل رہی تھی. فرشتوں کے سامنے جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو ڈر گئے. تو فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں, تم اس کے اندر نہیں جاؤ گے. اس کے بعد ان کی نیند کھل گئی, آنکھ کھل گئی. انہوں نے سوچا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. ان کی ڈائریکٹ تو ہمت نہیں پڑی کہ اللہ کے نبی سے اس خواب کے بارے میں پوچھے. انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور آپ کی بیوی تھی, ان سے جا کر کے کہا کہ آپ ذرا اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ اس خواب کا کیا مطلب. حضرت حفصہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں, اے اللہ کے نبی میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, اس خواب کی تعبیر کیا ہے, اس خواب کا مطلب کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, اے حفصہ نعم الرجل عبداللہ, اے حفصہ تیرے بھائی کا خواب کوئی برا خواب نہیں ہے, تیرا بھائی بہت اچھا انسان ہے, عبداللہ بن عمر بہت نیک انسان ہے. بس ایک چیز کی کمی ہے, لو کان یصلی من اللیل, کاش وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتا. تیرا بھائی تہجد نہیں پڑھتا ہے, مسجد میں آ کر کے سو جاتا ہے, تہجد نہیں پڑھتا ہے. جاؤ اپنے بھائی سے کہہ دینا کہ تیرے نبی نے تیری تعریف کی ہے, اور نبی نے کہا کہ کاش تو تہجد پڑھتا. عبداللہ بن عمر کے کانوں میں اللہ کے پیارے نبی کا یہ جملہ پڑا ہے کہ نبی نے میرے بارے میں یہ جملہ کہا ہے کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے, بہت نیک انسان ہے, بس ایک بات کی کمی ہے, وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں, اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر رات میں بہت کم سوتے تھے, بہت کم آرام کرتے تھے, اور پوری رات کو قیام کرتے تھے, پوری رات کو تہجد پڑھتے تھے. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ ہوتے ہیں اللہ کے نوجوان بندے. ایسے نوجوان بنو, اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو میرے پیارے ساتھی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے. وغناک قبل فقرک, اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے سے پہلے. وفراغک قبل شغلک, اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے. کیا کوئی اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ وہ کب مرے گا؟ مئو کے قریب میں ایک جگہ ہے گھوسی, 2 بچے, مدرسے کی چھٹی ہوئی, بہار کے غالباً رہنے والے تھے, مدرسے کی چھٹی ہوئی, گھر جا رہے تھے. وہاں گھوسی سے کچھ دور ایک علاقہ ہے سید آباد, بس پہ چڑھنے لگے اور بولیرو, بڑی تیز رفتار بولیرو آئی, اور بعد میں جو ویڈیو وائرل ہوا ہے, ویڈیو دیکھ کر کے صاف پتا چل رہا ہے کہ بولیرو والوں نے جان بوجھ کر کے ان دونوں لڑکوں کو ٹکر مارا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے,
غالباً 12-13 سال کے بچے ہوں گے، بولیرو نے ٹکر ماری. ایک لڑکے کا نام ریحان تھا اور ایک لڑکے کا نام کچھ اور تھا. 2 بچے تھے مدرسے کے. دونوں بچوں کو بولیرو نے ٹکر ماری ہے. ایک تو وہی موقع واردات پر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، دوسرا اسپتال میں جا کر کے دم توڑ دیتا ہے. بچے جا رہے تھے، تعطیل کلا ہونے والی تھی، رمضان کی چھٹی ہونے والی تھی. بچوں کے ماں باپ انتظار کر رہے تھے ہمارا بچہ آئے گا، لیکن بچوں کی لاش گھر پہنچی ہے، بچوں کا جنازہ گھر پہنچا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تم نہیں جانتے موت کا فرشتہ کس شکل میں ہمارے پاس آئے گا، کس بہانے سے ہمارے پاس آئے گا. موت کا فرشتہ ہم سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا، ہم سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا. میرے پیارے ساتھی، اپنی جوانی پر ناز کرنے والوں، اپنی دولت پہ غرور کرنے والوں، اپنی شہرت پر ناز کرنے والوں، یہ شہرت، یہ دولت، یہ خوبصورتی کس دن ختم ہو جائے گی؟ یہ سانسوں کی ڈور کب تھم جائے گی؟ یہ دل کی دھڑکن کب بند ہو جائے گی؟ یہ ہماری نبض کب ٹھہر جائے گی؟ ہم نہیں جانتے. ابھی پچھلے مہینے کا واقعہ میں کئی جگہ تقریباً میں بیان کر چکا ہوں. جھارکھنڈ کے ایک علاقے میں میرا پروگرام تھا. رات میں 12 بجے کے قریب پروگرام ختم ہوا. تقریر کر کے میں واپس لوٹ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ذمہ داروں میں سے ایک صاحب کا فون آیا، مولانا آپ تو چلے گئے، یہاں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا. میں ڈر گیا کہ کیا حادثہ ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہو گئی، کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا کہ مولانا آپ جیسے ہی تقریر کر کے گئے اور اجلاس کے اختتام کا اعلان ہوا، جلسہ ختم کیا گیا اور پبلک جب اٹھ کر کے جانے لگی تو ایک 20-22 سال کا نوجوان لڑکا جو حافظ قرآن تھا، اس کا نام حافظ بشیر اللہ تھا، اور اس جلسے سے مشکل سے 4 سے 5 کلومیٹر دور وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا. وہ لڑکا بائک سے آیا تھا اور اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا، اور جیسے ہی مین روڈ سے اپنے گاؤں کے لیے وہ مڑا ہے، نوجوان لڑکوں کی عادت ہوتی ہے، بائک چلاتا ہے تو کوئی ہیلمٹ نہیں پہنتا ہے. کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو ٹریفک کے جو رولز ہوتے ہیں وہ فالو نہیں کرتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، جو ٹریفک کے رولز ہیں، جو قانون ہیں، جو قاعدے ہیں، وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہیں. میرے ساتھ اسی سدھارتھ نگر میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، آپ کو معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جان بچائی تھی. اس وقت بھی میری عادت تھی اور آج بھی میری عادت، میں کار میں بیٹھتا ہوں آگے پہلے میں سیٹ بیلٹ لگاتا ہوں، اس لیے کہ یہ سیٹ بیلٹ ہماری سیفٹی کے لیے ہے. آپ بائک چلائیں تو ہیلمٹ ضرور پہنیں، آپ کار میں بیٹھے تو سیٹ بیلٹ ضرور لگائیں، آپ ٹریفک کے رولز کو فالو کریں. اس نوجوان نے بائک کو موڑا لیکن انڈیکیٹر نہیں دیا. پیچھے زوردار اسپیڈ میں پک اپ آ رہی تھی. پک اپ نے اپنی اسپیڈ میں چلتے ہوئے اس کی بائک کو ٹھوکر ماری ہے، ٹکر ماری ہے. آن دا اسپاٹ وہ لڑکا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک غالباً 4 سال کا بچہ، ایک 2 سال کا بچہ، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا. تقریر سننے گیا تھا، جلسے میں گیا تھا. کیا اس کی بیوی نے سوچا ہوگا کہ چند گھنٹوں کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں؟ کیا اس کے بچوں نے سوچا ہوگا کہ یتیمی کا داغ ہمیں سہنا پڑے گا، ہمارا باپ دنیا سے چلا جائے گا؟ کیا ان کے باپ نے یہ سوچا ہوگا، اس کی ماں نے یہ سوچا ہوگا کہ میرا بیٹا تقریر سننے گیا ہے، قرآن کا حافظ میرا بچہ ہے اور میرا بچہ آئے گا تو زندہ نہیں آئے گا، اس کی لاش گھر میں آئے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا وہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا. موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے. میرے نوجوانوں، اگر یہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کے اور ایئر پوڈ لگا کر کے جو تم گانے سن رہے ہو، اللہ نہ کرے گانا سنتے ہوئے اگر موت آ گئی، گندی موویز دیکھتے ہوئے موت آ گئی، زنا آ گئی، حرام کام کرتے ہوئے موت آ گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل آدمی بلا شعلہ کرنا آ گئی. بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کیا تم پسند کرو گے کہ حرام کام کرتے ہوئے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ؟ کیا تم پسند کرو گے کہ شراب پیتے ہوئے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ؟ کیا تم پسند کرو گے کہ حرام کام اور سیاکاری کرتے ہوئے دنیا کو اٹھائے جاؤ؟ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو اور زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو، اور ایسی زندگی گزارو کہ اگر اسی حال میں اللہ اٹھا لے تو ہمیں قیامت کے دن ذلیل نہ ہونا پڑے، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ ہونا پڑے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی رسوائی اور دنیا کی بے عزتی آج ہے کل ختم ہو جائے گی، مگر قیامت کے دن کی رسوائی بہت خطرناک ہوگی.
اگر ہم قیامت کے دن رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ نوجوانوں، ایک بہت بڑا ہمارے نوجوانوں میں بگاڑ آج کل عشق اور محبت کے نام پہ چل رہا ہے۔ بڑے سوالات آتے ہیں میرے پاس، مولانا صاحب مجھے فلاں لڑکی سے عشق ہو گیا، فلاں سے پیار ہو گیا، کیا کرنا چاہیے، کیا مسئلہ ہے شریعت کا؟ بہت صاف بات بتا رہا ہوں آپ۔ دیکھو، محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ محبت ہوتی ہے جو غیر اختیاری ہے، کہ آپ نے کسی لڑکی کی تعریف سنی کہ وہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت دیندار ہے، آپ نے سنا کہ کہیں سے آپ نے تصویر دیکھ لی یا ایک نظر پڑ گئی، اب آپ کے دل میں ایک پسندیدگی پیدا ہوگی، ایک محبت پیدا ہوگی۔ اب یہ جو محبت ہے یہ غیر اختیاری ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں۔ اگر یہ محبت پیدا ہو گئی، چاہے کسی لڑکی کے دل میں لڑکے کے لیے پیدا ہو جائے، چاہے کسی لڑکے کے دل میں لڑکی کے لیے پیدا ہو، اگر اس طریقے کی محبت پیدا ہوئی ہے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ پراپر چینل سے آ جائیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی لڑکی کے لیے اس طریقے کے جذبات پیدا ہوئے ہیں اور وہ لڑکی دیندار ہے، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو اس لڑکی کے ولی کو، اس لڑکی کے گارجین کو نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو نکاح کا پیغام بھیجیے، اگر وہ نکاح کا پیغام قبول کرتے تو نکاح کر لیجیے۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے کہ محبت کے نام پہ چیٹنگ کی جائے، باتیں کی جائیں، ملاقاتیں کی جائیں، ریلیشن شپ کی جائے، ایک ایک بات جو کسی غیر محرم لڑکی سے کی جائے، ہر وہ تعلق، ہر وہ ریلیشن شپ جو نکاح کے بغیر کیا جائے وہ حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہاں تک کہ اگر رشتہ بھی لگ جائے، منگنی طے ہو جائے، لڑکا لڑکی کے درمیان اگر رشتہ طے ہو جائے، منگنی ہو جائے، لیکن اگر نکاح نہیں ہوا ہے تب بھی ان کا آپس میں باتیں کرنا اور وہ بھی بلا ضرورت باتیں کرنا، لمبی لمبی باتیں کرنا، اور یہ سوچ کے باتیں کرنا کہ یہ تو میری ہونے والی بیوی ہے، ابھی ہونے والی بیوی ہے، ابھی وہ آپ کی بیوی نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کی تمام ریلیشن شپ اور اس طریقے کے تمام رشتے حرام ہیں، اور آج ہمارے نوجوان حرام کی ڈوبے ہوئے تھے۔ عشق و محبت کا بخار اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ہو رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ 8-8 9-9 سال کے بچے، لڑکی اور لڑکیاں، انسٹاگرام پر ان کے بھی بی ایف اور جی ایف ہیں، ان کے بھی دوستیاں ہیں، ان کے بھی تعلق ہیں۔ اسی سماج میں دیکھتا اور محسوس کرتا ہوں، اور میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جن گھروں میں بڑا پردہ ہے، جن گھروں میں بڑی سختی ہے، جن گھروں میں بڑی دینداری ہے، ان گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ جن گھروں میں دینداری نہیں ہے وہاں کیا کیا گل کھلتا ہوگا، اللہ کی پناہ ہے۔ آج انسٹاگرام، فیس بک اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جو حرام ریلیشن شپ ہمارے سماج میں پھیل رہی ہے، اس نے زنا کو عام کیا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا گندا کام اور بہت برا راستہ ہے۔ اسی زنا کو روکنے کے لیے اسلام نے نکاح کو آسان قرار دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوان، اگر تمہارے پاس شادی کی طاقت ہے، اگر نکاح کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت ہے تو تم نکاح کر لو۔ فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج۔ تم نکاح کر لو گے تو تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے کہ تم زنا سے بچ جاؤ گے۔ نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا۔
اسلام نے جو نکاح کا سسٹم رکھا اس میں نہ بارات کا کوئی چکر رکھا، نہ جہیز کا کوئی چکر رکھا، نہ منگنی کا کوئی چکر رکھا، نہ یہ دنیا بھر کی رسم و رواج کا کوئی چکر رکھا۔ رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، لڑکی کے اوپر تو کوئی، لڑکی کے باپ کے اوپر تو کسی طریقے کا کوئی خرچ بھی نہیں رکھا اسلام نے۔ ہاں لڑکے کے اوپر اگر طاقت ہے تو اس کو ولیمہ کرنا ہے، اگر ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں تو بغیر ولیمہ کے بھی نکاح ہو جائے گا۔ اسی زنا سے روکنے کے لیے اسلام نے اتنا آسان نکاح کا سسٹم رکھا۔ اسی زنا سے روکنے کے لیے اسلام نے عورت کو پردہ میں نکلنے کا حکم دیا، فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے لڑکی کو، اے عورتوں، جب تم گھر سے نکلا کرو تو اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کرو۔ او نقاب پہننے والی لڑکی، او میری بہنوں جو نقاب پہنتی ہو، اپنی نقاب کے اوپر، اپنے برقعے کے اوپر ماشاء اللہ نہ لکھوایا کرو، اپنے نقاب کے اوپر اسلام کے شہزادی نہ لکھوایا کرو، اپنے نقاب کے اوپر اپنا نام نہ لکھوایا کرو۔ یہ پردہ چھپانے کی چیز ہے، یہ پردہ دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ اپنے پردے کو اپنے آپ کو چھپانے کا ذریعہ بنانا، اپنے پردے کو دکھانے کا ذریعہ نہ بنانا۔ اسی زنا سے روکنے کے لیے اسلام نے عورت کو نقاب میں نکلنے کا حکم دیا، اور یہاں تک فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ عورت گھر کے اندر ہے، بہو سسر کے سامنے، بیٹی باپ کے سامنے، بہن بھائی کے سامنے، ماں اپنے بچوں کے سامنے، جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے بھی عورت اپنے دوپٹے کو جہاں تہاں نہ رکھے، عورت دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھے۔ غیر محرم کی نہیں بات کر رہا ہوں، اپنے محرم کے سامنے بھی عورتیں اور لڑکیاں اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھیں۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ کا پروردگار آپ کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تاکہ زنا کے قریب بھی تم نہ جانا۔ قرآن کے چوتھے پارے کی آخری آیت میں اللہ نے لسٹ بیان کر دی، کون کون سے رشتہ دار ایسے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے شادی نہیں کر سکتے، خالہ سے نہیں کر سکتے، پھوپھی سے نہیں کر سکتے، بہن سے نہیں کر سکتے۔ رشتوں کی لسٹ کیوں بتائی؟ تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ جو رشتے غیر محرم ہیں، غیر محرم رشتوں میں عورت احتیاط کرے، مرد احتیاط کرے۔ آپ کی خالہ کا لڑکا، آپ کے ماموں کا لڑکا، آپ کے چاچا کا لڑکا، آپ کے تایا کا لڑکا، یہ سارے کے سارے آپ کے لیے غیر محرم ہیں۔ ان سے چیٹنگ کرنا، ان سے باتیں کرنا، ان سے ملاقاتیں کرنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان کے سامنے بے پردہ آنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آج ہمارے یہاں دیور بھابھی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، جیجا سالی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحمد الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ اور میں کئی علاقوں میں جانتا ہوں شوہر باہر کام کر رہا ہے اور جوان دیور اپنی بھابھی کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، کتنے گھروں میں فتنے ہو رہے ہیں، شوہر باہر کام کر رہا ہے اور دیور اور بھابھی کے بیچ میں ناجائز تعلقات برت رہے ہیں، جیجا اپنی سالی کے ساتھ گندے اور فور مذاق کر رہا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سالی آدھی گھر والی ہے۔ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، تمہارا اسلام بہت صاف ستھرا مذہب ہے اور اسلام میں سالی آدھی گھر والی نہیں ہے، سالی آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے، سالی کے ساتھ سالی کو پردہ کرنا ہے آپ سے، سالی کو دور رہنا ہے آپ سے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کے قریب لے جانے والے جتنے راستے ہیں اسلام نے اس سے منع کیا ہے میرے پیارے سے۔ یہاں تک کہ وہ عورتیں جو 50 سال کی ہو چکی ہیں، 55 سال کی ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، قرآن کہتا ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، جو عورتیں اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ اب وہ شادی کرنے کے لائق نہیں ہیں، اگر وہ گھر سے بغیر پردے کے نکلنا چاہے، بغیر نقاب کے نکلنا چاہے تو قرآن کہتا ہے ان کو اجازت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ غیر متبرجات بزینہ، کہ جب وہ بوڑھی عورتیں بھی گھر سے نکلیں تو ٹھیک ہے، نقاب کی شرط نہیں ہے، برقعے کی شرط نہیں ہے، لیکن وہ بھی بن سور کر کے، میک اپ کر کے، خوشبو لگا
لگا کر کے 50-55 سال کی عورتیں نہ نکلے. ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. بوڑھی عورت بالکل پردے میں نکلتی ہے, بالکل بابا آدم کے زمانے والا جو نقاب ہوتا ہے نا, بالکل جس کو جو ہے ہمارے بعد بوڑھی عورتیں پہنتی, وہ نقاب 70 سال والی بڑھیا پہن رہی ہے, اور 20 سال کی جوان لڑکی بیچاری وہ ایک چھوٹا سا ماسک لگا لے گی چہرے پر. ارے ماسک کہے لگا رہی ہے؟ کورونا سے تھوڑی بچنا ہے تجھے. یہ جب سے کورونا آیا تو نقاب کی جگہ ماسک نے لے لیا اور ماسک لگا کے گھوم رہی ہے. وہ کالج جا رہی ہے, اسکول جا رہی ہے, جوان لڑکی ہے, پورا بدن, پورا شریر, تیرا پورا بدن, تیرا سارا کپڑا زینت ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اے عورتوں اپنی زینت کی ظاہر مت کرو. اس لیے میرے پیارے ساتھی, زنا کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع کیا ہے. اور آپ یہ سارے کام جو زنا کے قریب لے کے جانے والے ہیں, جب آپ یہ کریں گے تو پھر زنا سے بچنا اور بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. اور آج حالات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری قوم بڑی تیزی سے زنا کے گڈھے میں دبتی چلی جا رہی ہے. کوئی مسلمانوں کی ایسی بستی نہیں, کوئی ایسا بڑا شہر اور قصبہ نہیں جہاں زنا کی ہڈی آباد نہ. اللہ کا افسوس کریں گے. میں بنارس جیسے شہر سے تعلق رکھتا ہوں اور دلی, ممبئی, کلکتہ, پٹنہ اور تمام شہروں میں جاتا رہتا ہوں. میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمام بڑی بڑی جو تفریح گاہیں ہیں, جو ہوٹلز ہیں, جو ریسٹورینٹس ہیں, جو پارک ہیں, ہر جگہ آپ کو نقاب پوش لڑکی جو گھر سے نقاب میں نکلی ہے, جس کی ماں نے یہ سوچ کے اپنی بیٹی کو جانے دیا ہے کہ یہ تو نقاب میں جا رہی ہے, وہ لڑکی نقاب کے گھر سے نکلتی ہے. کہاں پائی جا رہی ہے؟ زنا کے رستے پر پائی جا رہی ہے. یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کو بدکاری سے بچانا پڑے گا. انہیں حیا کا پاٹ پڑھانا پڑے گا, انہیں غیرت کا سبق پڑھانا پڑے گا, ورنہ آنے والے دنوں میں حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. ہم حیا والے لوگ ہیں, ہمارے نبی حیا والے, ہمارا رب حیا والا اور ہمارا دین حیا والا. بے حیائی ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں ہے, بے شرمی ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے, ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. آج ہمارے سماج کی اصلاح کی اگر ہم بات کریں, سماج کی اصلاح میں بہت بڑی چیز جس کی آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں. ابھی مجھ سے پہلے آپ نے مولانا مشتاق مدنی صاحب کا خطاب سنا تھا. میں نے دیکھا اور سنا کہ انہوں نے قبر کے بارے میں بہت ساری باتیں بولی, قیامت کے بارے میں بہت ساری باتیں بولی. یہ قبر کی باتیں, یہ قیامت کی باتیں, یہ پل صراط کی باتیں, یہ حشر کی باتیں, یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ ہو کر کے رہے گا. ہم پانچوں ٹائم کی جب نماز پڑھتے ہیں, نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. اے اللہ, تو حساب کے دن کا مالک ہے, تو بدلے کے دن کا مالک ہے. تو ایک دن ایسا آئے گا اور سارے بندوں سے حساب لے گا, اور جب اللہ حساب لے گا تو کفا بنا حاضرین, تو ایک چیز کا حساب لے گا. میرے بھائیوں, دنیا کے نشے میں اتنے دھت نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ. دنیا کا سکھ بھی رکھتی ہے, دنیا کا دکھ بھی رکھتی ہے. آخرت کی تیاری کرو, آخرت کی تیاری کرو, اور جو صحیح معنوں میں آخرت کی تیاری کرے گا وہ یقیناً آخرت میں اپنی محنت کا پھل پائے گا. اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو آخرت کی تیاری کرے گا, جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا, تو ایسے لوگوں کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کی قدر کی جائے گی. جمعہ کے دن ہم سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں, پہلی رکعت میں امام صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. میرے بندو, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, تم دنیا کی زندگی کو پراتھمکتا دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو, جبکہ آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. آخرت کی تیاری کرو میرے ساتھیوں. وہاں کا دکھ ہمیشہ کا دکھ ہے اور وہاں کا سکھ ہمیشہ کا سکھ ہے. اللہ نہ کرے اگر وہاں ہمارے حصے میں ناکامی آ گئی تو ہم سے بڑا ناکام کوئی نہیں, اور اگر وہاں ہم کو کامیابی مل گئی تو ہم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں. یہ چند باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
بالخصوص اللہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری ماں بہنوں کو تمام قسم کی برائیوں سے اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں.